ہم 7 سال سے کر رہے ہیں، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی بیوی کے نام سے 7 سال کریں، پھر اپنے بڑے لڑکے کے نام سے 7 سال کریں، پھر اپنے چھوٹے لڑکے کے نام سے 7 سال تک قربانی کریں، یہ واجب ادا ہوتے رہیں گے۔ نانا میرے عزیز، یہ تجھے کس نے بتا دیا ہے؟ یہ تو کہاں سے علم سیکھ کر کے آیا ہے؟ یہ کون سی تعلیم تو نے حاصل کی ہے؟ یہ کس نے بتایا ہے؟ عزیزو، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ بہت بڑے عالم نہیں بن سکتے ہیں، آپ مفتی نہیں بن سکتے ہیں، بہت زیادہ علم آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں، تو میرے عزیزو کم سے کم اتنا علم آپ کے پاس میں ہونا چاہیے، کم سے کم اتنی جانکاری، اتنی نالج آپ کے پاس میں ہونا چاہیے کہ آپ اپنی نماز کو درست کر سکیں، آپ اپنے روزوں کو درست کر سکیں، آپ نماز روزے کے مسائل جان سکیں، آپ حج کے زکوٰۃ کے مسائل جان سکیں، آپ قربانی کے مسائل جان سکیں۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو 5 وقتہ نمازی مل جائیں گے، آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو روزہ رکھتے ہیں، پورے رمضان کے مہینے کے روزے رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ مکمل ثواب نہیں پاتے ہیں، مکمل ثواب حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے تو میرے عزیزو، ایک عالم کی اور غیر عالم کی عبادت میں بھی فرق ہے۔ جو صرف عابد ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن علم سے کوڑا ہے، علم اس کے پاس میں نہیں ہے، تو پوری رات عبادت کرتا رہے، اس کو وہ ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اور ایک عالم نماز عشاء پڑھ کر کے سو جائے اور صبح میں اٹھ کر فجر کی پڑھ لے، جو اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو کم سے کم اتنا علم حاصل کریں۔ اب قربانی کے جب بھی یہ ایام آتے ہیں تو طرح طرح کے سوالات لوگ پوچھتے بھی ہیں، اور ہر سال وہی سوال آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے مائنڈ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، جہالت کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر، علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کے مائنڈ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ ہم نے 7 سال قربانی کر لی، 7 سال تک کنٹینیو لگاتار ہم نے قربانی کر لی ہے، اب ہمیں قربانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب یہ واجب ادا ہو گیا ہے، یعنی 7 حصے کر لی، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، 7 سال تک لگاتار قربانی کر لی، اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے، اپنے نام سے قربانی کرنے کے بجائے اپنے مرحومین کے نام سے قربانی کرنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ عمل برا نہیں ہے، اچھا عمل ہے۔ تیسری اور سب سے زیادہ ضروری اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرنا کیسا ہے، یہ بھی بات بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن یاد رکھنا میرے عزیزو، آپ جب تک صاحب نصاب ہیں، آپ کے پاس میں مال ہے، آپ پر قربانی واجب ہے، آپ پوری زندگی صاحب نصاب رہے اور آپ نے واجب کو ادا نہیں کیا، قربانی نہیں کی اپنے نام سے، تو یاد رکھنا آپ پوری دنیا کے نام سے قربانی کرتے رہیں، اپنے باپ کے نام سے کریں، اپنی ماں کے نام سے کریں، اپنی شریک حیات کے نام سے کریں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے بھی اگر آپ قربانی کریں گے اپنے نام سے نہیں کرتے ہوئے، تو یاد رکھنا آپ کا وہ واجب ادا نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنے والد مرحوم کے نام سے کی ہے، ان کو ثواب ملے گا، آپ نے اپنی والدہ مرحومہ کے نام سے کی ہے، ان کو ثواب ملے گا، آپ نے اپنے دیگر مرحومین کی جانب سے قربانی کی ہے، ان کو ثواب ملے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو یہ بھی اچھا عمل ہے۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے، شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اگر تم صاحب نصاب ہو، تم پر قربانی واجب ہے، تو سب سے پہلے اپنے نام سے قربانی کرو، سب سے پہلے اپنے نام کا حصہ لو۔ یاد رکھنا اپنے نام سے نہیں کرو گے، دنیا کے نام سے کرتے رہو، پریوار والوں کے نام سے کرتے رہو، پورے محلے اور گاؤں والوں کے نام سے کر دو، لیکن وہ واجب ادا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے آپ اپنے نام سے کریں، پھر اللہ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے، اتنا مال عطا کیا ہے، تو اس کے بعد آپ اپنے مرحومین کے نام سے کریں، اور اللہ نے آپ کو بہت مال عطا فرمایا ہے، بہت نوازا ہے، تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے بھی قربانی کریں، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، آپ یہ کیا کرتے تھے کہ آپ اپنی امت کی طرف سے
قربانی کیا کرتے تھے. تو امتیوں کا تو یہ حق بنتا ہے کم سے کم کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے قربانی کریں. تو یہ بات جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا میرے عزیزو جاہل قسم کے، انہیں وہ ٹھیک لگتا ہے جو ان کے مائنڈ میں بات بیٹھ گئی، جو ان کا دماغ کہتا ہے انہیں وہ ٹھیک لگتا ہے. لیکن یاد رکھنا شریعت کے معاملے میں عقل نہیں چلے گی. آپ اپنا دماغ نہیں دوڑاؤ گے، شریعت کی آپ کو سننا پڑے گی. جو شریعت نے احکام نافذ کیے ہیں آپ کو اسی پر عمل کرنا پڑے گا. یہاں اپنا مائنڈ نہیں چلنے والا ہے، اپنا دماغ نہیں چلنے والا ہے. تو 7 سال قربانی کر لی، اب واجب ادا ہو گیا، کوئی اس خیال میں بھی نہ رہے، بلکہ جب تک صاحب نصاب رہو گے آپ کو قربانی کرنا پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ 7 سال کے بعد میں کتنی جگہوں پر ہم نے ایسا دیکھا ہے، وہ لوگ خود یہ کہتے تھے کہ مولانا ہم 7 سال سے کر رہے ہیں، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی بیوی کے نام سے 7 سال کریں، پھر اپنے بڑے لڑکے کے نام سے 7 سال کریں، پھر اپنے چھوٹے لڑکے کے نام سے 7 سال تک قربانی کریں. یہ واجب ادا ہوتے رہیں گے. نانا میرے عزیز، یہ تجھے کس نے بتا دیا ہے؟ یہ تو کہاں سے علم سیکھ کر کے آیا ہے؟ یہ کون سی تعلیم تو نے حاصل کی ہے؟ یہ کس نے بتایا ہے؟ بلکہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جب تو صاحب نصاب رہے گا، تو اتنا مال اپنے پاس میں رکھتا ہوگا کہ تجھ پر قربانی واجب ہے، تجھے اپنے نام سے ہی قربانی کرنا پڑے گی. اگر تو نے قربانی نہیں کی تو یاد رکھنا قیامت کے دن تجھے اس کا حساب ضرور دینا ہے. تو بہت سے سرمایہ دار، بہت سے مالدار اپنے مال کی بنیاد پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس میں مال ہے، ہمارے پاس میں پیسہ ہے، تو جو ہماری عقل کام کرتی ہے اسی حساب سے کام کریں گے. تو آپ اگر ایسا کر رہے ہیں تو ایک نہیں آپ 10 جانور ذبح کر دیں، آپ 100 جانور ذبح کر دیں، ہزاروں جانور ذبح کر دیں، لیکن اپنے نام سے نہیں کر رہے ہو تو واجب ادا نہیں ہو رہا ہے. حساب آپ کو دینا ہے. اللہ نے توفیق دی ہے تو پھر چاہے جتنے حصے کریں، جس کے نام سے کرنا چاہیں کریں. آپ نے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اور ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے نام سے قربانی کرتے ہی نہیں ہے. یعنی گھر کے کسی بھی سدسیہ کے نام سے قربانی نہیں ہوتی ہے. بس جانور لائے اور جب کوئی بھی عالم صاحب یا امام صاحب ذبح کرنے کے لیے آئے جانور کو تو ان سے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کے نام سے. عمل برا نہیں ہے، محبوب عمل ہے، لیکن بھائی آپ کی جانب سے قربانی کہاں ہوئی؟ آپ کا واجب کہاں ادا ہوا؟ آپ تو قرض دار رہے، گناہگار رہے. آپ تو اللہ کے رسول کے نام سے قربانی کرو گے، اس کا اجر ملے گا آپ کو یقیناً، لیکن جو واجب ہے آپ پر وہ ادا نہیں ہوا ہے. تو اللہ کے رسول کے نام سے قربانی بھی اس وقت ہوگی کہ جس وقت آپ پہلے اپنے نام سے قربانی کر لیں گے، یہ واجب ادا کر لیں گے، تب آپ اللہ کے رسول کے نام سے کریں اور تمام مرحومین کے نام سے کریں. تو ایک بات یاد رکھنا میرے عزیزو، قربانیوں کا دور ہے، مہنگے سے مہنگے جانور آ رہے ہیں، نمائش کر رہے ہیں لوگ اپنے جانوروں کی. لیکن میرے عزیزو یاد رکھنا اگر نیت میں خلوص نہیں ہے نا، ریاکاری ہے، دکھاوے کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں، دکھاوے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ قربانی کرنا، یہ اتنے پیسے خرچ کرنا، یہ خون بہانا جانوروں کا، یہ کسی کام کا نہیں. یہ رب کی بارگاہ میں نہ یہ جانور کا خون پہنچے گا، نہ اس کی کھال پہنچے گی، نہ اس کا گوشت پہنچے گا. اللہ کو اس خون کی، اس جانور کے گوشت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہاں آپ کی نیت دیکھی جائے گی. آج لوگ مذاق بناتے ہیں نا دوسروں کا کہ تو کتنے کا لے کر کے آیا ہے، میں تو 50,000 کا لایا ہوں، میں 1 لاکھ کا لایا ہوں، میں 10 لاکھ کا جانور لے کر کے آیا ہوں، میں اتنے کا لے کر کے آیا ہوں، تم کتنے کا لے کر کے آئے ہو؟ میرے بھائی تو کتنے کا بھی لایا ہے یار، تو اپنے لیے لایا ہے نا، تجھے اپنی قربانی کرنا ہے نا، یہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے لایا ہے. تو ایک بات یاد رکھنا، تو 1 لاکھ کا نہیں 50 لاکھ کا جانور لا کر کے قربان کر دے، لیکن اگر نیت میں یہ ہے کہ مجھے دنیا والوں کو دکھانا ہے، دنیا والے میری تعریف کریں، واہوائی کریں، اپنے جانور کو گلی میں محلوں میں گھماتا ہے تاکہ لوگ میری تعریف کریں کہ یار کتنا مہنگا جانور لے کر کے آیا ہے، تو یاد رکھنا یہ عمل آپ کا قبول ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تو
کتنا مہنگا لے کر کے آیا ہے، اتنا بڑا جانور لے کر کے آیا ہے، بلکہ رب کی بارگاہ میں تقوی دیکھا جائے گا، آپ کی نیت دیکھی جائے گی۔ اگر نیت میں خلوص ہے، نیت اچھی ہے، نیت بہتر ہے اور صرف رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کر رہے ہو، اللہ کا حکم مانتے ہوئے، اللہ کی رسول کا حکم مانتے ہوئے اس عمل کو کر رہے ہو، تو یاد رکھنا میرے عزیزو، آپ کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا اور دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملے گا، اور انشاءاللہ العزیز قیامت میں بھی آپ کو اس کا فائدہ ملے گا۔ تو ریاکاری نہ کریں، دکھاوا نہ کریں، اور یہ تو پسند ہے ہی نہیں شریعت کے اندر، اسلام نے بالکل منع فرما دیا ہے۔ کسی بھی عمل میں آپ لے لیں، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک انما الاعمال بالنیات، جتنے بھی اعمال ہیں اسلام کے اندر سب کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اگر نیت میں خلوص نہیں تو ایک بھی عمل، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو یا دیگر نیک اعمال ہو، ایک بھی عمل آپ کا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ لیکن اگر نیت بہتر ہے، نیت اچھی ہے، نیت میں خلوص ہے، تو رب کی بارگاہ میں ایک ہی روپیہ خرچ کریں گے، اللہ اس کا بے حساب آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔